مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، کوئی بھی جہنم کا تصور نہیں کر سکتا، چاہے اس کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں۔ لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہر شخص یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانا بہت آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان رستہ رکھا ہے، اور ہمارے پاس اس رستے پہ چلنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ آیا ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو ہم مومن ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ہم اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہے یا نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر ہم مومن ہیں، اور جو مومن ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے مومن کو جہنم میں نہیں ڈالنا۔ ہاں، ہم اپنے دل میں دیکھیں کہ ہمارے دل میں اس محبت کے اندر کوئی کمی ہے، محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، تو پھر ہمارا جنت میں جانا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل میں ہوتی ہے جس میں بغض نہ ہو۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں بغض نہیں ہوا کرتا۔ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس دل میں دوسرے مسلمان کے لیے حسد نہیں ہوا کرتا۔ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ دل کسی دوسرے کے لیے برائی چاہنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں موجودگی یہ محبت کی انتہا ہے۔ جب محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو آپ کی امت سے نفرت کیوں؟ آپ کی امت سے محبت کیوں نہیں؟ تو اس لیے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں، یا میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام سب سے بلند ہے، تو پھر اسے اس دل کی صفائی کرنی ضروری ہے۔ کیا کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلائے، اور پھر وہ جگہ اس قابل نہ ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جا سکے؟ سب سے پہلے دل میں ایسی صفائی کرنی ہے، دل کو ایسا سجانا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما تو سکے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان تو ہو۔ دل میں دعویٰ یہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور دل اس قابل نہ ہو، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو نہ ہوا، پھر تو احترام میں کمی آ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس محبت کے لیے اسے ادب بھی ضروری ہے، ادب کی سمجھ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی انتہا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کیا جائے۔ ادب یہ ہے کہ جہاں آپ کو ٹھہرائے وہاں کسی اور کا پھر ٹھکانہ نہ رہے، نہ کسی کے لیے
حسد ہو، نہ کسی کے لیے بغض ہو، نہ کسی کے لیے بری سوچ ہو، بلکہ وہ صاف ستھری جگہ ہو۔ اور جب دل صاف ہوگا تو وہی صاف ستھرا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسکن بن سکے گا۔ جب دل کے اندر وہ زبان اور دل دونوں صاف ہونے چاہیے، جس زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے، اس زبان پہ یہ برائی لائے، اس زبان پہ یہ گندگی لائے، اس زبان پہ یہ گالم گلوچ کرے، تو یہ تو پھر محبت کی انتہا نہ ہوئی، یہ پھر اپنے دعوے میں سچا نہ ہوا۔ دعوے میں سچا ہونا ہے تو پھر ثابت کرنا ہے۔ کہنے اور کرنے میں فرق ہے۔ قول و فعل کا جو یہ تضاد ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ قول و فعل کا تضاد مومن کا نہیں ہوا کرتا، یہ تو منافق کی صفت ہے کہ اس کا قول کچھ ہو، اس کا فعل کچھ ہو، کہہ وہ کچھ رہا ہو، کر کچھ اور رہا ہو۔ اس لیے کامل مومن بنیے، اور کامل مومن وہ ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پہ فوقیت رکھتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ دل کی صفائی کرے، دل کے اندر جتنی بری چیزیں ہیں ان کو نکالے۔ جو دل صاف ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسکن اور ٹھکانہ ہوگا، اور جو دل صاف ہوگا وہ دل بہشت میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، اور جنت الفردوس اسے ملے گی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے رہوں، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، آپ کی شفقت، آپ کی شفاعت مجھے ملے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھے۔ کامل محبت کا میں نے طریقہ بتا دیا کہ دل کو صاف کر لے، سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ جب دل صاف ہوں گے تو صاف دل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور صاف دل شخص، سچا شخص اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے، اللہ کا قرب اسے ملا کرتا ہے، اور اللہ کا قرب دنیا میں بھی مل جائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اسے اٹھائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جس محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہے دل کا صاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے دل کو صاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔